اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ دیکھیں، نشانیوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ ہماری عام زندگی میں نشانیاں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے، مثال کے طور پہ ہماری تعلیم کے لیے ہمارا اسکول ہمارے لیے نشانی ہے، ہمارے جو گھر ہے، جو چھوٹے ہیں ان کے لیے اپنا گھر ایک نشانی ہے کہ اس میں میرے والدین ہیں۔ تو یا ایک بڑی محفل ہے، آپ کو مدعو کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جہاں جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں اور قناتیں لگی ہوتی ہیں تو وہ نشانی ہے کہ یہاں ہے وہ دعوت۔ نشانیاں مختلف نشانیاں ہوتی ہیں، تو نشانیوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیاتِهِ کے الفاظ سے آپ قرآن میں کثیر مقدار میں یہ مضمون موجود۔ وَمِنْ آیاتِهِ خلق السماوات والارض، اس کی نشانیوں میں زمین اور آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ پھر اس کی نشانیوں میں سے دن اور رات کا بدلنا ہے، اس کی نشانیوں میں سے بارش کا برسانا ہے۔ وہ پوری آیات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ہی ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس کی نشانیاں۔ اب نشانیوں کو دیکھ کے آپ نے اندازہ لگانا ہے، پھر ان نشانیوں کے ذریعے پہنچنا ہے حقیقت تک۔ اور ایک بات یہ ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ نشانیوں کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر اپنے آپ کو بھی آپ بھول جائیں گے، اپنے آپ کو بھی پھر نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے آپ پہنچیں گے، اور اگر ان نشانیوں کو آپ نے نظر انداز کر کے صرف ظاہر کے دھوکے میں آ گئے تو پھر اپنے آپ کو بھی آپ بھول جائیں گے، اپنے آپ سے پھر آپ مخلص نہیں ہو سکتے، آپ پھر غیر مخلص رہیں گے اپنے آپ سے۔ تو نشانیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو ہم میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد چاروں طرف موجود ہیں۔ اب اس کا خالق، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ کائنات، یہ زمین ہمارے لیے جو کہ ایک خاص دنیا ہے، ایک خاص سیارہ ہے، اس پہ انسان موجود ہے، اور یہ انسانیت کا سلسلہ اس نے چلایا ہوا ہے۔ حضرت آدم سے شروعات ہوئی ہیں اور پھر اب جلدی اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آخری نبی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ انا والساعۃ ھکذا، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ تو اب اس نظام کو لپیٹنے کا وقت آ رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں۔ اگر کوئی اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ کوئی اپنے آپ سے مخلص نہ ہوا تو کہاں جائے گا؟ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا، اور پھر اس کی وجہ سے نشانیاں نہیں دیکھیں اس نے، تو اس کی وجہ سے اس سے اپنا آپ بھول جائے گا۔ جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا وہ ناکام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس نے اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاری وہ ناکام ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور اپنے سے مخلص ہو گیا تو وہ بچ جائے گا دوزخ سے، وہ چلا جائے گا جنت میں، جو اپنے آپ سے مخلص ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ضرورت ہے ہماری، ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ علیکم انفسکم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہ تم پہ ذمہ داری سب سے پہلے تمہارے اپنے آپ کی ہے، اپنے آپ سے آپ کو پہلے مخلص ہونا پڑے گا۔ یہ تغافل کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے کہ ہم غفلت میں رہ کے وقت گزارتے رہیں، اور دنیا تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا تو وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کل میں بچہ تھا، پھر جوان ہو گیا، اب میں بوڑھا ہوں اور اب قبر میں جاؤں گا۔
یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے. جب میں اپنے مرنے کی بات کہتا ہوں نا کہ تو میرے بچے کہتے ہیں اللہ نہ کرے. اللہ کرے گا، ایسا ہوگا، اور وہ دن بڑا عالیشان ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا. یہ ہمارا ہے نا خدے دینے کی. پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ موت کی بات خدے دینے کی، اور اردو میں بھی اللہ نہ کرے. نہیں، ہم میں سے ہر شخص کی منزل اور مکان جو ہے وہ آخرت کا ہے. سب جائیں گے. کلن الینا راجعون، ہر شخص جو ہے میرے پاس آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.